فن حدیث ایک فن ہے، اس کے اندر بہت سی حدیثیں آتی ہیں جو چاہے صحیح ٹائٹل کے ساتھ ہوں، لیکن کسی عالم کو اعتراض ہوتا ہے، وہ کبھی قرآن کے خلاف لگ رہی ہوتی ہے، کبھی اس کی وہ دیگر صحیح روایتوں کے خلاف لگ رہی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کئی صحیح روایتوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی۔ تو پرٹیکولر کسی روایت کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، کسی دلیل سے اس کو رد کرتے ہیں، اس سے بندہ منکر حدیث نہیں ہوتا۔ بلکہ میں اب آپ کو ایک مثال ایسی دوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدیوں تک ایک حدیث کو ایک محدث صحیح سمجھ رہا، بلکہ تمام محدثین صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور صدیوں بعد جا کر کے اللہ نے کسی ایک بندے کے دل میں ایسی بات ڈالی، اس کو پتہ چل گیا حدیث ٹھیک نہیں تھی، سند میں ٹھیک ہے، متن اس کا ٹھیک نہیں، وہ آبجیکشن کر کے گیا، اور اس کے بعد سے کایا ہی پلٹ گئی، پوری دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ ہر عالم نے پھر اسی کی تحقیق کو مانا، کہا ہاں یہ حدیث میں عیب ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے بخاری کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے انسانوں کے قد پہلے بہت لمبے ہوتے تھے، 100-120 فٹ تک، یہ بخاری کی حدیث ہے، انسانوں کے قد پہلے لمبے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان قد میں جیسے جیسے نسل آگے بڑھی، اس قد کے اندر کمی آتی رہی، اب ہمارے اتنے جتنے قد ہو گئے۔ یہ جو روایت ہے، یہ روایت صدیوں تک علماء سمجھنے آئے ہیں ٹھیک ہے، سند میں بھی ٹھیک ہے، متن میں بھی ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صدیوں بعد جا کر کے ایک محدث کھڑا ہوا ابن حجر عسقلانی، اور اس نے کہا یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانے والی شان ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متن ٹھیک کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت بات ہے۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اگر ماضی کی جو ہزاروں سال پہلے قومیں گزری ہیں، ان کے قد اگر 100-120 فٹ تک ہوں، اور آہستہ آہستہ یہ قد کم ہوئے ہیں، کہا کہ یہ عقل سلیم مشاہدات جو ہمارے مشاہدات ہیں ان سب کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانے والی شان ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشاہدہ اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیسے؟ دیکھیے گا، اگر انسان کا قد 120 فٹ تھا تو وہ کیا پھلوں کو درختوں سے جھک جھک کے توڑتا تھا؟ سیب اس کے ہاتھ میں کیا رائی کا دانہ ہوتا ہوگا؟ اگر خود ایک انسان کا قد 120 فٹ ہوگا تو وہ جس کمرے کے اندر رہے گا، آبویسلی وہ کمرہ 150 فٹ کا تو ہونا چاہیے، کیونکہ میرا قد اگر 5-6 فٹ ہے، ہم بھی آج کل کمروں کی اونچائی رکھ دیتے ہیں 10 فٹ 12 فٹ، تو جن کا اپنا قد 100 فٹ ہوگا تو اس کا ایک کمرہ کتنا ہوگا؟ کم سے کم 150 فٹ کا۔ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہزاروں سال پرانی بستیاں بھی نکلی ہیں آج جن پر اللہ نے عذاب کیا تھا، زمین کھود کھود کے نکلی ہیں، آثار نکلتے، جاؤ دیکھ لو جس کا مرضی جا کر، یہی نارمل کمروں کا سائز ہوتا ہے۔ کوئی ہزاروں سال پہلے قد ایسے نہیں تھے کہ 100 فٹ کے قد ہو۔ یہ بات میں ایسا اشکال ڈال کر ابن حجر عسقلانی گئے اس متن پر اعتراض کر کے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ صدیوں تک جس روایت کو ٹھیک سمجھا جا رہا تھا، ایک محدث صدیوں بعد آ کر اس حدیث کو ریجیکٹ کر کے گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سائنٹیفکلی کوئی پروف آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے قد ماضی میں لمبے ہوتے تھے۔ ہزاروں سال پرانی بھی جو آپ کے سامنے جسم و فوسلز وغیرہ ملتے ہیں، وہ یہی ایک نارمل انسان کے جتنے ہمارے قد ایسے ہی مل رہے ہوتے ہیں، ہزاروں سال پرانے بھی۔ لہٰذا یہ تحقیقی باب ہے حدیث کا، اس کے اندر کسی پرٹیکولر روایت کو اگر آپ آبجیکشن کرتے ہیں، کوئی بھی عالم دین آبجیکشن کرتا ہے کسی دلیل سے، کر سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ سر ایک سوال کرنا تھا، برا نہیں مانیے گا، تھوڑا سا بس عجیب سا سوال ہے کہ غامدی صاحب سے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ منکر حدیث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام بھی کافی اعتراضات کرتے ہیں ان پر، اس کی وجہ یہ ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ عقیقہ سنت ہے، اس پہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ عام رواج تھا، بس یہ کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے، تو ان پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ منکر حدیث ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا دیکھیں، علم حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کروں کہ کسی کو بھی منکر حدیث کا ٹائٹل دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے۔ منکر حدیث کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ حدیث کو بالکل حجت سمجھے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل حجت سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تعامل جاری کروایا اس کو حجت سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ منکر حدیث ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو روایات ہمارے تک پہنچی ہیں بخاری کے ذریعے، مسلم، دیگر کتب حدیث کے، ان کتب حدیث کے اندر اگر ہم کسی روایت کو، چاہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ضعیف سند کے ساتھ ہے، اس کے متن کے اوپر یا اس کے الفاظ کے اوپر اگر کوئی جرح کرتا ہے، اس سے کوئی منکر حدیث نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو چیز ایک فن ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے، صحابہ کرام کے دور سے چلتی آ رہی ہے۔ یعنی یہ بات کسی بھی عالم دین نے آج تک نہیں کہی ہے کہ ہمیں جو بھی بات مل جائے چاہے صحیح سند کے ساتھ، ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کریں گے۔ اگر یہ بات اگر آپ کا نظریہ ہے اور آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں، تو سب سے بڑا اعتراض صحابہ کرام پہ جائے گا۔ میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے بھی 50 صحیح حدیثیں جو ان کے سامنے آتی تھیں اس پر اعتراض کر دیتے تھے، آپ غلط بات کر رہے ہو، صحیح حدیث صحیح، کیونکہ صحابی سنا رہے ہوتے تھے۔ تو کسی پرٹیکولر روایت کے اوپر کلام کرنا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس سے کوئی بھی شخص منکر حدیث نہیں ہو جاتا۔ آپ علمی اعتراض کریں، آپ تحقیق بیان کریں کہ نہیں، آپ جس حدیث کو ناقابل قبول قرار دے رہے ہیں یہ قابل قبول ہے،
یہ ایک علمی تحقیقی اختلاف ہو جائے گا، جس کو آپ کی دلیل پسند آئے گی اس پر عمل کر لے گا، جس کو یہ سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کر لے گا۔ اس کی تو سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری کے اندر میں آپ کو چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے ہیں، ان کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا۔ تو یہ صحیح سند کی بات ہے نا، بیچ میں لمبی چین تو ہے نہیں، براہ راست ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کر بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت انسان کوئی ڈیڈ ہو جائے اور میت کے گھر والے جب روتے ہیں تو اس گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ جب یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، دیکھو ایک صحیح سند کی بات سنی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن بخاری کی روایت عائشہ صدیقہ نے ریجیکٹ کر دیا، یہ غلطی ہو گئی ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا تھا کہ جو میت ہے اس پر اپنے اعمال کی وجہ سے ہی سزا ہوتی ہے، اس پر اپنے اعمال، اور یہ لوگ یہاں رو رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ رو رہے ہیں کہ بندہ چلا گیا، وہ اپنی ٹینشن میں پھنسا ہوا عالم برزخ کے اندر۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی امام بخاری لے کر آئے، اور حدیث ہے کہ ان کے سامنے پتہ چلا کہ عمر فاروق سے کوئی روایت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار کو بعد از ڈیڈ، جب وہ مر گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ زیادہ سن رہے ہیں، تو عائشہ صدیقہ نے فوراً رد کیا کہ اللہ رحم کرے، بات ایسی نہیں تھی، حالانکہ صحیح سند کی بات آئی تھی، عائشہ صدیقہ نے رد کر دیا۔ تو جب آپ کسی روایت کو کسی وجہ سے، کسی دلیل سے رد کرتے ہیں، اس پرٹیکولر روایت کو، اس سے کوئی منکر حدیث نہیں ہوتا، شروع سے علماء یہی تو کرتے آئے ہیں، شروع سے ہی علماء یہی کرتے آئے ہیں۔ امام بخاری نے کئی حدیثوں کو، مسلم نے صحیح کہا، بخاری نے کہا کہ صحیح نہیں۔ امام مسلم تو اتنے جذباتی تھے، وہ امام بخاری کو بدعتی کہہ دیتے تھے کہ اس نے تو کچھ ایسی شرائط فن حدیث میں لے کر آ گیا کہ یہ تو بدعتی ہے۔ بھلا ان میں بھی اختلافات رہے آپس کے اندر امام مسلم اور امام بخاری میں، تو کئی حدیثیں ایسی ہوتی تھیں، محدثین میں اختلاف ہوتا رہا، چلتی گئیں۔ دیکھیے ایک اور حدیث سنیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک دفعہ عمار بن یاسر آئے، عمر فاروق سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مجھے غسل جنابت ہو گیا ہے، تو میرے پاس پانی نہیں ہے یا ٹھنڈا بہت ہے، تو میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں۔ عمر فاروق کا موقف یہ تھا کہ تیمم صرف وضو میں ہوتا ہے، غسل میں تیمم نہیں ہوتا۔ تو عمر فاروق نے کہا نہیں آپ تیمم کر کے نماز نہ پڑھیں۔ تو عمار بن یاسر نے عمر فاروق کو سامنے ایک صحیح حدیث سنا دی، اور وہ صحیح حدیث کو راویوں کی چین سے نہیں تھی، عمار ڈائریکٹلی سنا رہے ہیں کہ بھئی عمر فاروق آپ کو غلطی لگ رہی ہے، آپ اور میں، ہم دونوں ایک دفعہ فلاں سفر میں تھے، ہمارے ساتھ یہی حالت پیش آ گئی تھی کہ ہمیں غسل کرنا تھا اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو ہم نے تیمم کیا تھا، میں نے تیمم کیا تھا، پورا لوٹ پوٹ ہو گیا جسم کے اندر، اور میں نے نماز پڑھی تھی۔ پھر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس واپس جب تشریف لائے تھے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر کبھی ایسا ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو بس۔ یعنی عمار بن یاسر عمر فاروق کو یہ بیان کر رہے تھے کہ غسل کے اندر بھی تیمم کا واقعہ ہم دونوں کے ساتھ ہی تو ہوا تھا۔ تو عمر فاروق نے حضرت عمار کی اس صحیح روایت کو جو بغیر چین کی تھی کہا کہ اتق اللہ یا عمار اللہ کا خوف کرو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہمارا نام لے کے واقعہ سنائی جا رہے، آپ نے رد کر دیا تھا، آبجیکشن کر دیا تھا۔ تو عمار بن یاسر بھی گھبرا گئے تھے، تو عمار بن یاسر نے کہا تھا عمر فاروق ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس روایت کو آئندہ کبھی بیان نہیں کروں گا۔ تو عمر فاروق نے کہا آپ کو اعتماد ہے، جزم ہے، آپ بیان کریں، مجھے اعتماد نہیں اس بات پہ۔ تو کیا عمر فاروق منکر حدیث ہو گئے تھے؟ وہ خدا کا واسطہ یہ ایک فن ہے،